السلام علیکم ناظرین، کیا واقعی ایران نے وہ قدم اٹھا لیا ہے جس سے دنیا کو سب سے زیادہ خوف تھا؟ اور کیا 5 اکتوبر 2024 کی رات کو ایران میں آنے والا زلزلہ قدرتی تھا یا یہ زلزلہ کسی زیر زمین نیوکلیئر دھماکے کا نتیجہ تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حقیقی تصویر دکھائیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو عموماً میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے خفیہ منصوبوں سے لے کر ایران کے غیر معمولی رد عمل تک ہم جانیں گے کہ ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کے عملی سطح پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی خبریں پھیلنے یا اس قسم کے سوالات اٹھانے کا آغاز 5 اکتوبر کے بعد ہوا، جب ایران سے یہ خبر آئی کہ اس کے خاص علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 5 اکتوبر کی رات کو تقریباً 10 بجے ایران کے اردن شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 4.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے اس خاص علاقے میں زلزلہ آیا، یہاں تاریخی طور پر زلزلے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار کا یہ زلزلہ سوشل میڈیا پر زیادہ شک و شبہات کا سبب بن گیا۔ لیکن ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایران ہمیشہ سے ایسے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انکار کرتا رہا ہے۔ اس کا ہمیشہ یہی کہنا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام دراصل شہری مقاصد کے لیے ہے، نہ کہ ہتھیار وغیرہ بنانے کے لیے۔ لیکن ایران کا ایسا کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام طاقتوں میں سے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے پہلے ہمیشہ یہی کہا کہ ان کا مقصد ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کو لے لیجئے، جب ہندوستان ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا تو بھلے اس پر کتنا ہی شک کیا جاتا، پاکستان الزامات لگاتا، لیکن ہندوستان ہمیشہ انکار کرتا رہا، اور آخر کار پوری دنیا کو تب پتہ چلا جب ہندوستان نے باقاعدہ طور پر نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ دوسری جانب پاکستان کا حال بھی کچھ یہی تھا، کیونکہ جیسے ہی ہندوستان ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا، پاکستان نے بھی یہ ٹھان لی کہ وہ بھی ہر صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا۔ بلکہ اس وقت یہاں تک نعرہ لگایا گیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے مگر ایٹمی بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن پاکستان بھی ہمیشہ انکار کرتا رہا اور کبھی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ آخر کار پاکستان میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور تبھی پوری دنیا کو اس بارے میں باقاعدہ طور پر اطلاع ملی۔ اس طرح اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اس نے آج تک باقاعدہ طور پر اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، اس لیے اسے نیوکلیئر طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایران بھی کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ وہی پرانی روایات پر چل رہا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، جو کہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، انہوں نے ایک اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، یہ جو ایٹمی بم ہیں، یہ اسلام میں ناجائز ہیں۔ ان کی یہ تقریر جو عوام میں کی گئی تھی، پوری دنیا میں کافی وائرل ہوئی تھی۔ اس سے یہ پیغام جا رہا تھا کہ شاید ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، مگر یہ تمام انکار اپنی جگہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا تو آخر وہ یہ تمام پابندیاں برداشت کیوں کرتا رہا اور مغربی ممالک میں ایران کو الگ تک کیوں کیا اور ان کی ترقی میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی؟ آخر ایران کا نیوکلیئر پروگرام کبھی حقیقت میں تھا ہی نہیں، تو پھر اوباما کے دور میں اسے روکنے کے لیے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ تو پھر اوباما کے دور میں امریکہ سمیت باقی پوری یورپی طاقتیں ایران کے کس نیوکلیئر پروگرام سے خوفزدہ ہو کر اسے روکنے کے لیے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی، تاکہ کم از کم وقتی طور پر ایسے ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت بنانے سے روکا جا سکے۔ اگر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو پھر سال 2018 اور 19 میں اسرائیل نے ایران سے جو فائلیں چرائی تھی، ان میں کیا تھا؟ اور فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اور ان کا استعمال کر کے امریکہ اور یورپی طاقتوں کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر معاہدے کو توڑنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ ایران کے سب سے بڑے نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کون سے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے کہ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت لگا کر اور ایک طویل مشن انجام دے کر انہیں قتل کیا، اور جنہیں آج ایران کے لوگ اپنے سب سے بڑے قومی
ہیرو میں سے ایک مانتے ہیں۔ تو ناظرین، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ دھواں ہمیشہ وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے، یا اگر آگ نہیں تو کم از کم چنگاری ضرور ہوتی ہے۔ حالیہ وقتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کی سرکاری سطح پر بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ بدلے ہوئے لہجے سامنے آ رہے ہیں۔ مثال اپریل کے مہینے میں جب اسرائیل نے شام میں ایران کے کچھ سفارتکاروں کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا اور مغربی ممالک مکمل طور پر خاموش رہے، تو ایران کے ایک سفارتکار نے غصے میں یہ بیان دیا کہ ہم پہلے ہی اس قابل ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا حملہ کیا، اور اس کے بعد ایسی خبریں آئیں کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام یا اس کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، تو ان خبروں کے بعد نہ صرف ایران کے عام ماہرین بلکہ حکومت سے وابستہ میڈیا کے لوگ اور یہاں تک کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں نیوکلیئر ہتھیاروں کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک طویل عرصے سے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ وہ جب چاہے بہت ہی آسانی سے اور بہت کم ہی وقت میں ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ایران نے بہت سے خطرات کا سامنا کرنے کے بعد اور پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد اپنا یہ نیوکلیئر پروگرام زیادہ تر زیر زمین رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اسرائیل یا اس کے دوسرے دشمن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا اگر وہ وہاں تک پہنچ بھی جائیں اور حملہ بھی کر دیں تو ایران کا پروگرام اتنا بڑا ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ اسے دوبارہ سے اسی حالت میں جلدی واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارات نے گارنٹی گارڈن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اسرائیل ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اس سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اب حد سے زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے۔ آخر میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک نیوکلیئر ٹیسٹ زلزلے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ ایران کے معاملے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا صرف کہنے کی بات ہے؟ تو ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، جنہیں چاغی 1 کہا جاتا ہے۔ ان نیوکلیئر دھماکوں کی شدت نے تقریباً 4.8 سے 5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے پیدا کیے تھے۔ یہ جھٹکے آس پاس کے علاقوں میں محسوس کیے گئے تھے، جو کہ عام طور پر زیر زمین نیوکلیئر دھماکوں سے پیدا ہونے والی زلزلہ نما تحریکات تھی۔ یہ شدت اس بات کا مظہر ہے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ صرف تباہ کن ہتھیاروں کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ زمین میں زلزلے جیسے جھٹکے بھی پیدا کرتے ہیں، جو ان دھماکوں کی طاقت کا ایک فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو ایران کے معاملے یہ سوال ابھی بھی لامحلول ہے۔ ایران کے ان تمام خبروں اور افواہوں کی نہ تو تصدیق کر رہا ہے اور نہ ہی انکار کرنا ہے۔ دوسری جانب سب سے زیادہ حیران کن چیز مغربی میڈیا کی خاموشی، مغرب میڈیا کی اس پورے معاملے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ حالانکہ عام طور پر جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی خبر بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، مغربی میڈیا کی جانب سے کم از کم اس کا فیکٹ چیک ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اس معاملے کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو نقوی میڈیا نیوز چینل کے واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں 030910746662۔